اعلیٰ حضرت نے سیدوں کی تعظیم میں وہ کمال کا کردار ادا کیا کہ جس کی نظیر آج دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ آج آپ نے ہمیں بتایا کہ سیدوں کا ادب کس طرح سے کرنا چاہیے، ان کا احترام کس انداز میں ہونا چاہیے۔ جو سادات پیر ہیں، ہر سنی ان کی تعظیم کرتا ہے، ہر سنی ان کا ادب کرتا ہے۔ ہم ان کے ہاتھ پاؤں بھی چومتے ہیں، ان کی بارگاہ میں نذرانے بھی پیش کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کرنا ہی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی سید ہمارے سامنے ملازم کی شکل میں آ جائے تو اب ہم ان کا ادب کیسے کریں گے؟ یا اگر کوئی سید ہمارے سامنے سائل کی شکل میں یا کسی مانگنے والے کی شکل میں آ جائے تو اب ہم ان کا احترام کس طرح سے کریں گے؟ کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ کسی سید سے کوئی ایسی خطا صادر ہو جائے جو ہمارے لیے تکلیف یا رنج کا باعث بنے، تو ایسے میں اب ہم ان سید کا ادب کس طرح سے کریں گے، ان کی نسبت کا لحاظ کس طرح سے رکھیں گے؟ آئیے امام عشق و محبت کی بارگاہ سے سیکھتے ہیں۔ سوچئے اگر آپ کے مکان پر کوئی انجان سائل آ جائے اور آپ کسی کام میں مصروف ہوں اور وہ سائل بڑے وقار کے ساتھ کہے کہ دلواؤ سید کو، تو آپ ایسے وقت کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی مدد بھی کر دیں، کچھ پیسے بھی دے دیں یا کچھ کھانے کو دے دیں، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بابا معاف کرو۔ لیکن اعلیٰ حضرت ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ کا تو انداز ہی نرالا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کے مکان کے باہر ایک سید نے آواز لگائی کہ دلواؤ سید کو، تو اعلیٰ حضرت خود بنفس نفیس باہر تشریف لائے، جبکہ بڑے بڑے لوگ اعلیٰ حضرت سے شرف ملاقات کے لیے مشتاق نظر آتے ہیں، منتظر نظر آتے ہیں، لیکن سائل جو سید ہے اس کی صدا پر اعلیٰ حضرت اپنی مصروفیات کو ترک کر کے خود تشریف لاتے ہیں، اور ساتھ میں مکان میں اس وقت موجود تمام روپیہ پیسہ بھی ایک بکس میں لے آتے ہیں اور سید صاحب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور مؤدب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سید صاحب اس بکس کو کچھ دیر دیکھتے ہیں جس میں نوٹ بھی ہوتے ہیں، اٹھنی چونی سب پیسے ہوتے ہیں۔ وہ سید صاحب واقعی سید زادے ہوتے ہیں، صرف قدر ضرورت و حاجت ہی سوال کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس بکس میں سے صرف ایک چونی اٹھا لی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حضور یہ سب حاضر ہیں، پر سید صاحب نے فرمایا مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا کہ سید صاحب کو جب دیکھو فوراً ایک چونی حاضر کر دو، خبردار سید صاحب کو اب آواز لگانی نہ پڑے، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو نظر لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ اعلیٰ حضرت صرف خانقاہی سیدوں کی ہی تعظیم نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ تو ہر اس سید کی تعظیم کرتے تھے جو سید کہلاتا ہو یا سید مشہور ہو، چاہے وہ پیر ہو یا کوئی غریب سائل ہی کیوں نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کے مکان پر ایک کم عمر لڑکا ملازمت کرنے لگتا ہے، بعد میں اعلیٰ حضرت کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کم عمر لڑکا سید زادہ ہے، تو اعلیٰ حضرت نے گھر والوں کو فوراً تاکید فرمائی کہ یہ صاحب زادے سے خبردار کوئی کام نہ لیا جائے، یہ ہمارے مخدوم زادے ہیں، بلکہ ان کی خدمت کی جائے، ان کے کھانے پینے میں کوئی کمی نہ کی جائے، جس چیز کی ضرورت ہو پیش کی جائے۔ تنخواہ جو مقرر کی گئی تھی اب انہیں بطور نذرانہ پیش کی جائے۔ کافی دنوں تک ایسا ہوتا رہا، پھر کچھ عرصے بعد وہ سید زادے خود ہی تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، یہ وہی امام ہے جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے، یہ وہی امام ہے جس نے 1300 سے زائد کتابیں امت کو دیں، یہ وہی امام ہے جس کی غلامی پر بڑے بڑے علماء اور مشائخ ناز کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اس عمل سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر کوئی سید زادہ بچہ ہی کیوں نہ ہو اور ملازم کی شکل میں ہی کیوں نہ آ جائے، اس کی تعظیم میں بھی کمی نہ کرو اور کہو کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ کے گھر زنان خانے میں جہاں عورتیں رہتی ہیں اگر کوئی غیر شخص داخل ہو جائے تو آپ کو یہ بات ضرور تکلیف دے گی یا آپ کو رنج پہنچائے گی۔ ممکن ہے کہ آپ اس شخص کو ڈانٹ لگا دیں یا پھر ایک ضرب بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی سید سے یہ بات صادر ہو تو پھر آپ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایک سید صاحب اعلیٰ حضرت کے مکان کے آنگن میں زنان خانے میں جہاں عورتیں رہتی ہیں غلطی سے پہنچ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے گھر کا پردہ، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کے یہاں کی خواتین صرف نامحرم مردوں سے ہی پردہ نہیں کرتی تھیں بلکہ
کہ وہ تو کافرہ عورتوں سے بھی پردہ کرنے والیاں تھیں۔ جب ایک غیر شخص کو اپنے مکان میں دیکھا تو وہ عورتیں پریشان ہو گئیں اور پردہ کرنے کی غرض سے یہاں وہاں ہونے لگیں۔ وہ سید صاحب بھی شرمندہ ہو گئے۔ ان سید صاحب کو اس وجہ سے بہت شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر اتنے میں اعلیٰ حضرت تشریف لے آتے ہیں۔ وہ سید صاحب ندامت کے مارے سر جھکائے واپس ہونے لگے اور سمجھے کہ اعلیٰ حضرت بہت ناراض ہوں گے، پر اپنی خفت کے مارے خاموش رہے۔ اعلیٰ حضرت انہیں اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئے اور ان سے بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، جس کی وجہ سے سید صاحب کی پریشانی اور شرمندگی دور ہو گئی۔ ان سید صاحب نے اعلیٰ حضرت سے معافی چاہی اور کہا کہ میں غلطی سے وہاں پہنچ گیا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان سے فرمایا کہ یہ سب تو آپ کی باندیاں ہیں، آپ آقا اور آقا زادے ہیں، معافی کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ کوئی بھی چیز رسول پاک کے نام سے مشہور ہو جائے یا سرکار کے نام سے پہچانی جاتی ہو یا سرکار کی طرف منسوب کی جائے، اس کی بھرپور تعظیم کی جائے۔ اس کی تعظیم کے لیے اس کا نام اقدس سے مشہور ہو جانا ہی کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علاوہ ان کے خاندان میں دیگر بزرگوں کا بھی سیدوں کی تعظیم میں ایک نرالا انداز نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا مفتی رضا علی خان صاحب روزانہ فجر کی نماز کے بعد بریلی میں سیدوں کے محلے میں انہیں سلام کرنے اور ان کی خیر خیریت معلوم کرنے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اپنی محفلوں میں سادات کو عام لوگوں کے مقابلے شیرینی کا دگنا حصہ دیا کرتے تھے۔ حضور مفتی اعظم قربانی والے دین 2 بکرے کرتے تھے۔ ایک بکرا سرکار کے نام کا ہوتا تھا اور اس کا تمام گوشت آپ سادات کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے۔ جہاں اعلیٰ حضرت نے سادات سے بھرپور محبت کی ہے، وہیں سادات نے بھی ان سے محبت میں کوئی کمی نہ رکھی۔ ایک سید صاحب کہتے تھے، یوں تو ہر کسی کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے، ہر کوئی لمبی عمر پانا چاہتا ہے، پر میری یہ خواہش ہے کہ میرا انتقال اعلیٰ حضرت کی زندگی میں ہو اور اعلیٰ حضرت میری نماز جنازہ پڑھائیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت میری نماز جنازہ پڑھائیں گے تو میری مغفرت ہو جائے گی، مجھے بخش دیا جائے گا۔ ایک سید صاحب جو کہ مدرس تھے، اعلیٰ حضرت کے خاندان کے بچے کو پڑھا رہے تھے، سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بچے کو تھپڑ مارا۔ اس کے بعد ان کی محبت نے انہیں بے چین کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کی مزار اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور مزار چپٹ جاتے ہیں اور روتے روتے معافی مانگنے لگتے ہیں کہ حضور مجھے معاف فرمائے کہ آج میں نے آپ کے گھر کے ایک بچے کو مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عربی سید عالم دین اعلیٰ حضرت کو یا سیدی کہتے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید تو آپ ہیں، فرمایا خدا کی قسم تم سید ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو سیدوں کا غلام ہوں، تو عربی سید نے فرمایا تو بھی سید ہو، کیونکہ مولا القوم منہم، یعنی کسی قوم کا آزاد کردہ غلام بھی اسی قوم میں سے ہے۔ جھنڈا رضا نے لہرایا ہے، گھر گھر ان کی عظمت کا، اونچا کیا ہے رب نے لوگوں رتبہ اعلیٰ حضرت۔